علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان ہاشمی، آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں۔ ویسے تو بہت مزے کی خبر ہے اور آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ جب بچے ہوا کرتے تو مسٹر بین کا ایک کارٹون آیا کرتا تھا، مطلب ایک فلم آیا کرتی تھی، ایک کریکٹر تھا اور اس نے سب کو بہت زیادہ اپنی طرف اٹریکٹ کیا ہوتا۔ ویسے ہی پاکستان تحریک انصاف کے لائر شیر افضل خان مروت، جنہوں نے 2-3 دن سے سوشل میڈیا پہ دھوم مچائی ہوئی ہے، کل میں نے اپنے ویلاگ میں اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ ان کا ایک فکرہ کہ کیا تھا، فارم ہاؤس تو بڑھ گیا، پروگرام تو بڑھ گیا، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ دھوم مچی ہوئی ہے۔ ایک صحافی نے ان سے انٹرویو کیا ہے، آج ہم آپ کو ایکسکلوزیولی وہ انٹرویو دکھائیں گے کہ اس میں شیر افضل خان مروت نے کیسے اپنے انٹرویو کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ کوئی گرتا ہے تو وڑ گیا، کوئی گلاس گرتا ہے تو وڑ گیا، کوئی موٹر سائیکل سے گرتا ہے تو وڑ گیا، کسی کی چائے گرتی ہے تو وڑ گیا۔ یہ کس کام پہ لگا دیا پاکستانیوں کو آپ نے؟ خان صاحب کو پتہ چلا ہے کہ وڑ گیا، کہ آپ نے اس الفاظ استعمال کیا، پوری دنیا میں وائرل ہوا؟ خان سے جب میں کل ملا، وہ جالی کے دوسری سائٹ پہ تھے۔ السلام علیکم جی، جہانگیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک بار پھر سے۔ آج ہمارے ساتھ شیر افضل مروت صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی سینئر رہنما وکیل عمران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب نہ صرف تمام تر پاکستانیوں کو بلکہ ورلڈ وائڈ جو اوورسیز پاکستانی ہے، ہر گھر میں، ہر فیکٹری میں، ہر کھیل کے میدان میں، ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی گرتا ہے تو وڑ گیا، کوئی گلاس گرتا ہے تو وڑ گیا، کوئی موٹر سائیکل سے گرتا ہے تو وڑ گیا، کسی کی چائے گرتی ہے تو وڑ گیا۔ یہ کس کام پہ لگا دیا پاکستانیوں کو آپ نے شیر افضل مروت صاحب؟ میری تو یہ نیت نہیں تھی یہ فکرہ بولتے ہوئے، میں تو صحافی کے سوال کا جواب دے رہا تھا، لیکن ہماری قوم جو ہے نا، اس کی ایک یہ خوبی ہے کہ بڑے مشکل حالات میں بھی یہ چس لینا فرض سمجھتی ہے۔ تو اگر چس لے رہی ہیں تو لینے دیں۔ شیر افضل مروت صاحب، نارملی یہ ورڈ ہم یوز کرتے ہیں، عام طور پر سنتے بھی ہیں، لیکن آپ کا یہ ورڈ وڑنا، وڑ گیا، یہ کیوں اتنا وائرل ہوا؟ آپ بذات خود کیا سمجھتے ہیں پرسنلی؟ کیونکہ آپ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں سرائکی کا ورڈ ہے، یہ نارملی عام زبان میں ہم یوز کرتے ہیں، لیکن آپ ہی کا یہ لفظ کیوں اتنا پوری دنیا میں وائرل ہوا؟ میرا خیال ہے کہ لوگ چس یا مزہ اسی میں لے رہے تھے کہ جاوید چودھری کا پروگرام وڑ گیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ نارملی بہت سے لوگوں کو، اسپیشلی جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں، ان کو تو اس لفظ کا، اس جملے کا مطلب ہی نہیں پتا کہ وڑ گیا کیا ہوتا ہے۔ آپ بتائیں یہ وڑ گیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسان الفاظ میں ہمارے جو پٹھان بھائی اسپیشلی ان کو بتائیے گا۔ اب تو میں خود سوچ میں ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اچھا آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، ابھی یہ جو لوگوں نے جن اصطلاحات میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے اور جو عکس بندیاں کی ہیں، اب میں خود حیران ہوں کہ یہ لفظ جو ہیں یہ اس کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اب تو لگتا یہ ہے کہ ہر چیز کی معنی میں یہ لفظ سما رہا ہے۔ تو پٹھانوں کو تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا، پشتوں میں وہ اس کا ویسے لفظی ترجمہ تو یہی ہو سکتا ہے، وڑ گیا کے لیے مش چکل ہوائی کھانے چھپا گاٹ سا، اچھا نو یعنی رقص خراب سا۔ اچھا اب میں اس لفظ کی اصطلاحی معنی نہیں بیان کر سکتا ہوں، کیونکہ اب میرا خیال یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو بہت سے معنی دے دیے ہیں۔ آپ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ آپ پٹھان ہیں، آپ پٹھانوں کے لیے ایسے لفظ استعمال کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ خراب ہو گیا، ختم ہو گیا۔ وڑ گیا کا لفظ ایک دم سے مائنڈ میں کیسے کلک ہوا آپ کے؟ وہ چیزیں اچانک کلک ہو جاتی ہیں۔ باقی میں ڈی خان میں یہ لفظ میں نے سنا تھا، سرائکی اسپیکنگ وہاں پہ لوگ ہیں، اور وہاں سے یہ لفظ 1-2 دفعہ پہلے بھی میں نے زندگی میں استعمال کیا ہوگا، بس اچانک وہ بھائی صاحب نے سوال کیا، جواب میں یہ نکل گیا، اور میرا خیال ہے کہ وہ جو سوال تھا اس کا اس سے بہتر لفظ میں کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ خواتین گھروں میں کھانا سالن پکاتے ہوئے اگر ان کا سالن جل گیا، وڑ گیا کا ٹک ٹاک بن گیا، بچہ اگر نیچے گر جاتا ہے تو وڑ گیا کا ٹک ٹاک بن گیا۔ تو یہ چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر، اسپیشلی انڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ٹک ٹاکس بن رہے ہیں اس پر، تو کیسا لگ رہا ہے؟ یہ انجوائے کرتے ہیں آپ خود بھی اس کو؟ میں ابھی جواب اگر دوں حیرت ہوگی، میں بیسیکلی
ٹک ٹاک دیکھنے کا تو وقت ہی نہیں ملتا ہے. اچھا. لیکن جو دوست مجھے اس کے یہ بھیج دیتے ہیں ویڈیوز یا کلپس, وہ دیکھ لیتا ہوں, تب پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی تک قوم اس میں مصروف ہے. اچھا مروت صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنما اس وقت وکلا بھی ہیں, لیکن جتنے وائرل اس وقت آپ ہیں ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا پر, اتنا کوئی بھی نہیں ہے. کیا وجہ آپ کو لگتی ہے, کیا ایسی خاص بات ہے آپ کے اندر کہ لوگ اتنا زیادہ آپ کو پسند کرتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ لوگوں کا جو قوت فیصلہ ہے وہ اس پہ انحصار کرتا ہے کہ بولنے والا جو ہے وہ کیا دل سے بول رہا ہے, اخلاص سے بول رہا ہے. میں جب بھی آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوں, جدھر بھی کرتا ہوں, تو جو میرے دل میں ہوتا ہے وہی بات جو ہے میری زبان پہ ہوتی ہے, اور یہی چیز جو ہے میرا خیال ہے کہ لوگ پسند کرتے ہیں. کوئی سیاسی بیان بازی میری ہوتی نہیں ہے, ڈائریکٹ جو بھی کھری بات ہوتی ہیں وہ میں بولتا رہتا ہوں اور بولوں گا, اور یہ چیز جو ہے شاید لوگوں کو پسند ہے, اور اس وجہ سے جو ہے بعض اوقات لوگ یا بہت ساری قوتیں ناراض بھی ہوتی ہیں. جیلسی بھی ہوتی ہوگی بہت سے لوگوں کو, جو آپ کے مخالفین ہیں یا آپ سے وہ جلتے ہیں. جیلسی تو ساری زندگی ہم نے دیکھی ہے نا, لیکن اب جو ہے وہ جیلسی جو ہے ان کو ہم یعنی جیلس لوگوں کو, عزت کرنے والوں کو اپنے عزت میں جلنے کے لیے میں نے چھوڑا ہوا ہے, تو اس کی پرواہ نہیں رہتی ہے. اچھا لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کو کیا اس جملے کے بارے میں پتہ چلا ہے جو آپ نے لفظ بولا ہے جتنے اس وائرل ہے, اس حوالے سے خان صاحب کو پتہ چلا ہے کہ بڑھ گیا کہ آپ نے اس الفاظ استعمال کیا, پوری دنیا میں وائرل ہوا؟ خان سے جب میں کل ملا, وہ جالی کے دوسری سائٹ پہ تھے, تو مجھے اس نے کہا کہ سنا ہے کہ آپ کا فارم ہاؤس بڑھ گیا. یہ خان کے الفاظ تھے. پھر اس نے میرے ساتھ اظہار ہمدردی کی, تو یہ لفظ بڑھ گیا, اس کو پہلے سے پہنچا ہوا تھا, اور فارم ہاؤس کی اطلاع مجھے عمیر نیازی نے کہا کہ انہوں نے بتائی ہوئی تھی. تو اس کا اور شاہ محمود صاحب بھی اس پہ بڑے جو ہیں مزے لے رہے تھے. اچھا شاہ محمود شاہ صاحب کو بھی پتہ چل گیا کہ آپ کا جملہ وائرل ہے؟ ہاں, جیل میں میرے خیال میں بہت سارے, کیونکہ وہ جیل سپرڈنٹ بھی وہ بھی اس سے آگاہ تھا, تو وہاں گیا ہوں. میرا خیال ہے کہ اب شاید ہی کوئی شخص ہوگا جو اس سے آگاہ نہیں ہوگا. یعنی خان صاحب بھی اس جملے کو انجوائے کر رہے جیل کے اندر بھی؟ ہاں, اور انسی بھی ساتھ میں. اچھا چلے, یہ بریکنگ نیوز ہے, بڑی خبر ہے کہ خان صاحب کو بھی بالآخر جو جملہ ہے جو اس وقت ٹاپ ٹرینڈ, نہ صرف ٹاپ ٹرینڈ پاکستان میں بلکہ ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں اس جملے کے اس وقت چرچے ہو رہے ہیں. ہمارے پڑوس میں انڈیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر ٹک ٹاکس, اس پر میمز, جو اس سے ریلیونٹ چیزیں ہیں اس کے اوپر اس کو جوڑ دیا جاتا ہے, اور مروت صاحب جو ہے اس وقت پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائرل ہو رہے ہیں. اچھا جی, اب خان صاحب کی جانب آتے ہیں. خان صاحب سے آپ کی گزشتہ روز ملاقات بھی ہوئی, آپ نے اعلان کیا کہ آپ پریس کانفرنس کریں گے, لیکن بعد میں پریس کانفرنس پوسٹ پون کر دی گئی. کیا وجہ بنی اور کیا خاص باتیں کی خان صاحب سے؟ پریس کانفرنس کی ہدایت خان صاحب نے کی تھی, اچھا, عمیر نیازی صاحب کی موجودگی میں. اور اس کے بعد جو ہیں عمیر نیازی صاحب کل صدر صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے چلے گئے, تو اس وجہ سے کل پھر نہیں ہو سکی. اچھا, اور صدر صاحب سے جب ملاقاتیں ہوئی یہ خان صاحب کی ڈائریکشن پر ہوئی؟ نہیں, خان صاحب کو آگاہ کیا گیا کہ ہم صدر صاحب سے مل رہے ہیں. تو یہ کس کی جانب سے آپ کو بلایا گیا, انوائٹ کس نے کیا صدر ہاؤس وہاں پر ملاقات کے لیے؟ عمیر نیازی صاحب نے ریکویسٹ کی تھی, صدر صاحب نے گرانٹ کی تھی. اچھا, تو کیا چیزیں, کیا اندرونی معاملات ہوئے, کیا گفت و شنید, کیا معاملات طے پائے؟ اور اس وقت خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ مفاہمت کی جانب مولانا صاحب نے بھی کہا کہ تمام تر پارٹیز کو اکٹھا ہونا چاہیے. دوسری طرف دورانی صاحب نے بھی بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ نواز شریف کے آنے کے بعد معاملات بہتری کی جانب جائیں گے, بہتری شروع ہو جائے گی. کے پی کے اور دیگر صوبوں میں تو ہے, لیکن پنجاب میں بھی آپ کو بہتری عمران خان پی ٹی آئی کے لیے نظر آئے گی. میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی بیانات اگر آپ گزشتہ بیانات کے ساتھ ان کا موازنہ کریں, تو مولانا صاحب نے تو یہ بھی بیان دیا تھا کہ ہمیں پی ٹی آئی جو ہیں وہ الیکشن میں قبول نہیں ہے, اور یہ بھی کہا تھا کہ جی وہ جیل میں ہی رہیں. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کافی سرپرائزنگ بیان ہے یہ. پھر یہ کیوں, کس تناظر میں انہوں نے کہا اچانک سے؟ کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں؟ نہیں, کوئی رابطے ان کے ساتھ تو نہیں ہے, نہ ان سے کوئی خیر کی توقع ہے. لیکن یہ جتنے بھی سیاسی قوتیں ہیں یہ سب اکٹھے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے دور رکھنے کے لیے یا اس کے ڈس انٹیگریشن پہ.
اور یہ بیسیکلی جو 16 مہینے میں جو ہمارے ساتھ ہوا، پی ڈی ایم اس کی بڑی ہی کلیدی اکائی تھی اس پورے پروسیس یا سازش کی. تو اب پی ٹی آئی کے لیے، خان صاحب کے لیے کوئی بہتری کے راستے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی معاملات بہتری کی جانب جا رہے ہیں، یا ابھی بھی، یا آنے والے وقت میں مستقبل قریب میں بھی معاملات اسی طرح خراب ہوں گے، یا پھر سختیاں مزید بڑھتی جائیں گی؟ میرا خیال یہ دیکھیے، مفاہمت کی تو کوئی بات چیت نہ ہوئی ہے نہ ہو رہی ہے، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ مفاہمت جو ہیں وہ سوئی اٹک جاتی ہیں -1 پہ. اگر کوئی بات یہ کرتے بھی ہیں تو لہٰذا -1 ہم نے کبھی قبول ہی نہیں کیا. زبردستی یہ -1 کر دیتے ہیں یا عدالتوں کے ذریعے، وہ ہمارے بس میں نہیں ہوگا. لیکن جہاں تک پاکستان تحریک انصاف یا ورکرز یا خان کا تعلق ہے، ہم نے بڑا کیٹاگورک بیان دیا ہوا ہے. تو